آج کل عموماً کمنٹس میں، گفتگو میں، مجالس میں، محافل میں، دوستوں کے ساتھ بات چیت میں یہ ٹاپک خاصا ڈسکس ہوتا ہے کہ آیا سعودی عرب اور خلیجی ممالک نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اڈے کیوں دے رکھے ہیں، اور امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یا امریکہ کو اپنی سرزمین دینے کی وجوہات کیا ہے، کیوں امریکہ کو اڈے دیے ہیں سعودی عرب نے، بحرین نے، قطر نے، کویت نے، ان ممالک میں امریکی موجود کیوں ہیں، فوری طور پر جس طرح ایران چاہتا ہے ان کو یہاں سے ریموو کیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ پھر ایران بھی ان ملکوں پر حملہ نہ کر سکے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ یہ باتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ضرورت سے زیادہ سمجھے ہوئے ہیں اور انہوں نے صرف اس کا جواب ہی دینا ہے اور انہوں نے اس پر اعتراض ہی کرنا ہے۔ یہ باتیں ان کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو جانتے نہیں ہیں معاملہ کیا ہے، یہاں پر امریکی اڈے کیوں ہیں، امریکی فوجیں کیوں موجود ہیں، اور آیا یہ فوجیں جو ہیں خلیجی ممالک سے، کویت سے، یا جو سعودی عرب سے، بحرین سے، قطر سے، یہ فوجیں ایران پر حملہ کر بھی رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آج کے ویلاگ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ خطہ جو ہے، خلیجی ممالک جو ہے، یہاں پر کافی عرصے سے، تقریباً 200 سال سے غیر ملکی فوجوں کی موجودگی رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو جسے دولت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، ان کی موجودگی رہی ہے۔ ان کے بعد برطانوی سامراج کا ایک دور رہا ہے، جس طرح بر صغیر پاک و ہند میں برطانوی حکومتیں رہی ہیں، اسی طرح ان کا تسلط اور قبضہ رہا ہے، اسی طرح حجاز میں اور خلیج میں بھی ان کے تمام معاملات رہے ہیں۔ 1971 تک برطانیہ یہاں موجود رہا ہے، اور برطانیہ کی موجودگی میں کوئی بڑی فوج جو ہے وہ اس خطے میں نہیں آئی، نہ امریکہ آیا، نہ کوئی اور آیا۔ جب 1938 میں دمام میں تیل نکلا اور 1940 میں وہاں پر آرامکو قائم ہوئی اور آرامکو نے وہاں پر تیل کا کام شروع کیا، تو اس کے تحفظ کے لیے ایک ایئر بیس بنایا گیا، جو کہ امریکی کمپنی تھی، تیل نکال رہی تھی وہاں پر، اور جس کا فائدہ کنگ عبدالعزیز بھی اٹھا رہے تھے، اور اس وقت کے روز فیلٹ نامی امریکی صدر کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ تو یہ اس وقت سب سے پہلے سیکیورٹی اور نگرانی کی ضرورت کے لیے اڈا بنایا گیا تھا۔ 1971 میں جب برطانوی فوجیں چلی گئیں تو بحرین آزاد ہوا، امارات قائم ہوا، اور یہ ممالک پھر بنے۔ اور ان کے بننے کے بعد فوری طور پر جب برطانوی فوجیں چلی گئیں تو متبادل ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی فوج بڑی موجود نہیں تھی، اور ان ملکوں کی آبادیاں آج بھی بہت کم ہیں۔ قطر کی آبادی بہت کم ہے، امارات کی آبادی بھی بنسبت دیگر ممالک کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین کی بھی۔ تو ان ممالک نے فوری طور پر، جس طرح ایک پہلے نظام موجود رہا ہے، جس طرح پہلے سعودی عرب کے اندر دمام کے مقام پر آرامکو کے تحفظ کے لیے امریکی ایئر بیس موجود تھا، تو کچھ ایئر بیسز کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا گیا۔ امریکہ نے وہ ایئر بیسز قائم کیے، 1971 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ ایئر بیسز قائم ہوئے، اور بحرین کے اندر بحری بیڑوں کی کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا امریکی افواج کا، اور کوئی جو ہے ایران کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ان کی مخاصمت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اور اس وقت شاہ ایران کی حکومت تھی، اور شاہ ایران جو موجودہ رضا پہلوی، شاہ محمد رضا پہلوی اس کا نام تھا، اور موجودہ رضا پہلوی جو امریکہ میں ایران میں رجیم چینج کے بعد آنا چاہتے ہیں، ان کے والد تھے۔ تو 1979 تک ان کی حکومت قائم رہی، اور اس کے بعد پھر کچھ تبدیلی آئی، سوویت یونین کی تبدیلیاں آنے شروع ہوئیں، ایران میں رجیم چینج ہو گئی، خمینی انقلاب آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران بیت اللہ شریف پر حملے کی ایک کوشش ناکام بنائی گئی۔ اسی دوران 1990 میں کویت پر صدام حسین نے قبضہ کر لیا، عراقی افواج نے قبضہ کر لیا۔ تو ایک دم یہ تمام چھوٹی چھوٹی ریاستیں بڑے بڑے سیکیورٹی تھریٹس کو محسوس کر رہی تھیں، جن کے بعد پھر خاص طور پر امریکی ٹیکنالوجی پر انحصار کیا گیا، جیو پولیٹیکل پس منظر کے کچھ معاہدے کیے گئے، اور امریکی اڈے یہاں پر بنائے گئے، جن کا مقصد خلیجی ممالک کا تحفظ تھا، نہ کہ کسی اور ملک پر حملہ کرنا تھا۔ اور موجودہ جنگ میں بھی خلیجی ممالک میں موجود ایئر بیسز سے، اڈوں سے، بحری مقامات سے کہیں سے بھی حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ مکمل طور پر گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ اڈے قائم ہوئے، اور ایک متبادل نظام اور سسٹم قائم ہوا۔ اب جب کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کا آغاز ہوا ہے، تو ایک دم سے یہ کہنا یہاں پر یہ اڈے موجود ہیں، یہ اڈے ختم کیے جائیں، ان اڈوں کو ریموو کیا جائے، تو ان اڈوں کا متبادل کیا ہے اگر ایک دم سے یہ اڈے ختم کر دیے جائیں؟ اور یہ بات کہنا کہ سعودی عرب کے پاس یا کہیں، سعودی عرب میں تو 2003 کے بعد امریکی افواج کا بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت امریکی افواج کا خطے میں سب سے بڑا جو اڈا ہے العدید ایئر بیس ہے، قطر کے اندر ہے، اور جو بحری بیڑوں کا اڈا ہے وہ بحرین کے اندر ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت امریکی افواج کی تعداد بہت کم ہے۔ سعودی عرب کا
اپنا دفاعی سسٹم قائم ہو چکا ہے، سعودی عرب کی اپنی بری بحری فوجیں قائم ہو چکی ہیں، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ موجود ہے، اور امریکی اڈے صرف سعودی عرب میں، بحرین میں، کویت میں یا قطر میں موجود نہیں ہیں، یہ ٹرکی میں بھی موجود ہیں، آذربائیجان میں بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کا امریکہ کے ساتھ اگر محاذ آرائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، تو وہ پاکستان پر، ٹرکی پر، سعودی عرب پر، قطر پر حملے شروع کر دے۔ تو ان حملوں کو جو ان ایئر بیسز کی بنیاد پر، ان فوجی اڈوں کی بنیاد پر جو سعودی عرب، بحرین، قطر اور خلیجی ممالک نے اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے قائم کیے تھے، اور ان کی جانب سے ایران پر کوئی حملہ بھی نہیں کیا گیا، تو یہ کوئی ایسا کوئی باضابطہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ انہی ممالک کی فوجوں پر حملہ شروع کر دیں، انہی ممالک کے شہریوں پر حملہ شروع کر دیں۔ رات فیصل بن فرحان کا جو وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بڑے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا یہ جنگ ختم ہو جائے گی، یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، لیکن ایران کے ساتھ ہمارا جو اعتماد کا، اخوت کا، رشتے کا اور بھائی چارے کا تعلق تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے، اس میں بہت بڑا رخنہ آ چکا ہے، بہت بڑی خلیج پیدا ہو چکی ہے کہ ایران نے نہ تو ہمسائیگی کا لحاظ کیا، نہ اسلامی رشتے اور تعلق کا لحاظ کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ حملے کیے۔ اور یہ تاثر اپنی طور پر جو لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعودیز یا عربی یا یہ جو ہے امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اڈے اپنی سیکیورٹی کے لیے دیے ہوئے تھے۔ ہاں، یہاں پر جو سب سے بھیانک کردار ہے وہ امریکی فوج کا سامنے آیا ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ پروٹیکٹ کرنے کے، انہیں بچانے کے، وہ جو ہے وہ پوری طور پر سامنے آنا چاہیے تھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، یا کسی نہ کسی درجے میں ٹیکنالوجی کی سطح پر ڈرونز کو، ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز کو ناکام بنایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں میزائلز کو ناکام بنایا ہے۔ تو عربوں کے پاس اس وقت اپنی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اس پر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اڈے ہیں، یہ اڈے ایسا نہیں ہے کہ ایران پر حملہ کرنے سے 2 دن پہلے آ کر امریکہ نے قائم کر لیے اور ان اڈوں سے بیٹھ کر، ان ایئر بیسز سے بیٹھ کر، ان سمندری حدود سے بیٹھ کر وہ ایران پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اڈا 1945 کا بنا ہوا ہے، کوئی ایئر بیس 1971 کا قائم ہے، کوئی ایئر بیس 2003 کا قائم ہے، کوئی ایئر بیس 2007 میں قائم ہوا ہے، کوئی 20 سال پرانا ہے، کوئی 40 سال پرانا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ 70 سال پرانے یہ ایئر بیسز ہیں، جنہیں ٹیکنالوجی کے تحت، ضرورتوں کے تحت، اور ان کا تعلق جو ہے وہ عرب ممالک کی ضرورتوں سے ہے، ایران کے مخالف نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، خطے کے اندر رات بھی فیصل بن فرحان نے یہ بات کی ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کی صورت میں، یمن میں حوثیوں کی صورت میں، عراق میں الحشد العربی یا الحشد الشعبی کی صورت میں، اور بہت ساری صورتوں میں ایران نے جو پراکسیاں قائم کی ہوئی ہیں، حوثیوں کی طرف سے ہمیشہ سعودی عرب کو تھریٹس رہی ہیں، باقی عرب ممالک کو رہی ہیں۔ لبنان کے اندر حزب اللہ نے اور ایران نے مل کر جو کچھ شام کے اندر کیا، باقی ممالک میں کیا، تو یہ سیکیورٹی تھریٹس مسلم ممالک کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ، پھر ترکی پر بھی حملہ کر دیا گیا، آذربائیجان پر بھی حملہ کر دیا گیا۔ تو اسلامی ممالک کے ساتھ ایران کی یہ جو مخاصمت ہے، یعنی حملہ آپ پر اسرائیل کرتا ہے، حملہ آپ پر امریکہ کرتا ہے، آپ حملہ سعودی عرب پر کر دیتے ہیں، بحرین پر کر دیتے ہیں، ترکی پر کر دیتے ہیں، آذربائیجان پر کر دیتے ہیں، مسلم ممالک پر کر دیتے ہیں، تو یہ معاملہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور یہ جو اڈے ہیں یہ آج کے اڈے نہیں ہیں، یہ جیو پولیٹیکل پس منظر سے ان کا تعلق ہے، اور بہت قدیمی اڈے ہیں، اور اپنی ضرورتوں کے تحت ہیں۔ کوئی ٹیکنالوجی سے جن کا تعلق ہے، کسی کا دفاع سے تعلق ہے، کسی کا خود امریکی کمپنیاں جو ان علاقوں میں قائم ہیں، تیل نکالتی ہیں، گیس نکالتی ہیں، ان سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان پر حملہ کرنا ان ممالک کی سالمیت کے خلاف، وقار کے خلاف، اور ان کے حقوق کو مجروح کرتے ہیں یہ حملے، جس کے متعلق ہم جب بات کرتے ہیں، یا سعودیز جب بات کرتے ہیں، یا عرب جب بات کرتے ہیں، تو بہت سارے دوست کمنٹس میں آ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ اڈے ابھی قائم ہوئے ہیں اور یہ اڈے ابھی جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں یا ایران کو جواب دے رہے ہیں۔ ایک حملہ بھی خلیجی ممالک سے ایران تک نہیں ہوا، ابھی تک ایک حملہ بھی نہیں ہوا، اور اس کے جواب میں ہزاروں راکٹس، ہزاروں میزائل اور ہزاروں ڈرونز جو ہے وہ خلیجی ممالک پر داغے گئے ہیں۔ تو خلیجی ممالک کا کیس ہی بڑا صاف ستھرا ہے کہ ہمارے پاس اڈے آج کے نہیں ہیں، اور ان اڈوں سے آپ پر حملہ ہوا نہیں ہے، اور آپ جو ہے مسلسل ہم پر حملہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے تعلق کو، اپنے رشتہ اخوت کو، اپنے اسلامی بھائی چارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور سعودیز، اماراتی، قطری اور خلیجی ممالک ریٹیلیٹ کرنے کا، جواب دینے کا پورے طور پر حق رکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا رات کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں فیصل بن فرحان کا اور تمام اسلامی، خلیجی، عربی ممالک کے وزرائے خارجہ۔